والدہ ماجدہ کا لفظ کہنا یہ اس کی بات تھی یا میری؟ تو جی والدہ ماجدہ کون کہہ رہا تھا؟ وہی کہہ رہا تھا نا. تو اس کی تشریح کا حق کس کو ہے؟ کہو اسی کو. اس کی بات بتانے کا حق کسی کو ہے؟ اسی کو. اس کی وضاحت کا حق کس کو ہے؟ اسی کو. جب اسے وضاحت کر دی میرا اعتراض اپنی جگہ اعتراض ہی نہ بن سکا. اگر ہم لوگ اس طرح جلدی فتویٰ دینے والے ہوتے تو ہم یہ نہ کہتے اچھا بھائی ہمیں سوچنے کا اور تحقیق کرنے کا موقع دو. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ذرا ہوش مندی سے جواب دیں کہ بات والدہ ماجدہ بیوی کو کہنا یہ اس کی بات تھی یا میری؟ تو اس کی وضاحت کا حق کس کو ہے؟ اسی کو. عقل کہتی ہے کہ جو بات کہے تصنیف را مصنف نیکو کنت بیان، جس کی بات وضاحت کا حق اسی کو ہے. آپ اس کو ایک عقل کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے، دانش کے لحاظ سے صحیح سمجھ چاہیے یا نہیں؟ اب اس زمانے میں مسلمانوں میں اختلاف پھیلانے کے لیے ایک اور تھیوری ہے اس کے مقابلے میں، اسٹیٹمنٹ اگینسٹ اسٹیٹمنٹ. وہ کیا ہے کہ جی عبارات تو ہوں علماء دیوبند کی اور اس کی وضاحت کریں بریلوی کے علماء. یہ باتیں تو ہیں علماء دیوبند کی اور تشریح اس کی اور مطالب بیان کرتے بریلوی علماء. جب انسانی ذہن اس طرح گراوٹ میں آ چکا ہو، ہم تو یہی سنتے آ رہے تھے تصنیف را مصنف نیکو کنت بیان، کہ جس کی بات تشریح بھی اسی کی. مجھے ایک بات یاد آئی ایک مناظرے کی، میں ابھی اس کی وضاحت نام تو نہیں لیتا، کہ کہیں میں تقریر کر رہا تھا تو کسی نے چٹ بھیج کر سوال کیا کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہ اس حدیث کی تشریح کریں. تو میں نے کہا کہ یہ حدیث اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں کس کتاب میں ہے؟ انہوں نے تو جواب نہ دیا، تو میں نے خود ہی تجویز کر دیا، بتا دیا کہ یہ ترمذی میں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جن کی کتاب ہے ترمذی وہ ہیں اہل سنت. تو اہل سنت کی کتاب سے اگر یہ بات ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، تو اس کی وضاحت جو ہے تم نے پوچھی وہ میں نے اہل سنت کی کتابوں سے کرنی ہے نا. کیوں بھائی؟ اب وہ کہنے لگے نہیں یہ کتاب تو ہے ان کی سنیوں کی، لیکن اس کی تشریح کریں شیعوں کی کتاب سے. میں نے کہا عجیب سوچ ہے، جن کی کتابوں میں یہ حدیث ہے اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کی توثیق یا اس کی تصحیح ہم کن کتابوں سے کریں گے؟ اہل سنت کے اصولوں سے. یہ عجیب کر رہا ہے کہ بات تو سنی کتابوں سے ہو اور تشریح اس کی ہو شیعہ کتابوں سے. کہنے لگے جی اچھا. میں نے کہا یہ میرا موضوع نہیں، لیکن اس نے کہا چلو 2-4 منٹوں کے بعد کہہ دیں. میں نے کہا ٹھیک، ہم اگر علی کو شہر علم کا دروازہ مانا جائے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے. اہل بیت کی محبت اور عقیدت ہمارا جزو ایمان ہے، ہم کو اس کے مخالف تو نہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جن حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ علی جنت کا دروازہ ہے، انہی اہل سنت کی کتابوں میں یہ ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. جہنم کے دروازے 7 ہیں، لہا 7 ابواب، اور جنت کے دروازے 8 ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تو
تو ان میں سے ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے کہ تو اس میں سے آ، اس میں سے آ، اس میں سے آ۔ تو حضرت علی مرتضی جنت کا دروازہ ہے، ہم انکار نہیں کرتے، وہ حدیث میں محدثین کو کلام ہے، اس کے کے اوپر بحث ہے۔ تاہم ہم ضعیف حدیث کو قبول کر کے بھی کہتے ہیں کہ علی علم شہر کا دروازہ ہے، لیکن علم کا اثر ہوتا ہے یہیں، اور علم کے دروازے بھی کیا ہیں؟ یہیں، اور جنت کے دروازے ہیں وہاں جن کے لیے یہاں کی مساعی و کوششیں ہیں۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے علی کو جنت کا علم شہر کا دروازہ بنایا، اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدثر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت جو تھی اس کا مثالی نقشہ جنت کے دروازے بتائے گئے۔ تاہم میں آپ کے سامنے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث جن کی کتابوں میں ہو تشریح انہی کی کتابوں سے ہوگی، یا حدیث ان کی کتابوں سے اور تشریح ان کی کتابوں سے؟ مسلمانوں میں اختلاف کوئی نہیں، صرف سوچ کا اختلاف ہے کہ یہ جو آ گیا ہے غلط بات کہ عبارتیں تو ہوں علماء دیوبند کی اور تشریح کریں بریلوی علماء، یہ کوئی انصاف ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، تو کسی نے مجھے کہا کہ جی آپ کی بات سے تو پتہ چلا کہ اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں بات کرتا ہوں اصول کی، میری باتیں سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ میں اپنی بات کو دوہرا نہیں رہا، کیوں؟ وقت مختصر ہے، تو جتنا تکرار کروں اور بات دوہراؤں وقت لگے گا، اور باتیں مجھے کہنی ہے بہت سی، اس لیے میں بات دوہرا نہیں رہا۔ تو اس نے مجھے کہا لوگوں نے کہ جی آپ کی تو باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہاں ہے ہی کوئی نہیں، اختلاف ہوتا ہے عقائد کا، عبارات کا اختلاف، یہ کوئی اصطلاح پہلے سے چلی آ رہی ہے، کسی منطق کی کتاب میں یہ کوئی اصطلاح بتائی گئی؟ اختلاف ہوتا ہے یا عقائد میں یا اعمال میں، یہ عبارات کا اختلاف یہ کیسا موضوع ہے؟ نہیں، یہ موضوع ہے کہ عبارتیں دو علماء دیوبند کی اور تشریح کریں بریلوی علماء، ہر کسی کو اس کا اپنا حق دو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو اختلاف ہے کوئی نہیں، تو ایک شخص کہنے کا جی یہ اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ علیحدہ علیحدہ مسجد کیوں بنی ہوئی ہیں، علیحدہ علیحدہ اسٹیج کیوں بنے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا عقائد کا کوئی اختلاف نہیں، اغراض کا اختلاف ہے، جس نے آگے عقائد کے اختلاف کی شکل اختیار کر لی۔ ہم اس وقت برطانیہ میں ہیں اور ہم اعلان کہتے ہیں ہم ایک امت ہیں، ہم ایک امت ہیں، اختلاف کوئی نہیں۔ اور اختلاف یہ پیدا کیا ان لوگوں کا جنہوں نے نہ علم اصول کو جانا اور نہ اس کی تفصیل کو۔ آپ میں سارے علماء تو نہیں، طالب علم بھی بیٹھے ہیں اور عام مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کالجوں کے لڑکے بیٹھے ہیں، یونیورسٹی کے طلبہ بیٹھے ہیں، اور آج بیک فورڈ کی اس عظیم کانفرنس میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عبارات اگر علماء دیوبند کی ہوں تو وہ ساری تشریحات لا کے قبول ہیں جو خود علماء دیوبند نے کی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور یہ اصول بالکل غلط ہے کہ عبارتیں تو ان کی ہوں اور تشریحیں ان کی ہوں۔ میں نے ایک ترازو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس ترازو میں ایک ایک مسئلے کو تولتے جائیں اور ایک ایک عبارت اور تہمت کو جو ہمارے یا ہمارے اساتذہ کے خلاف ان لوگوں نے کر رکھی ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ تولتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ تو طالب علم نے اصرار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی ہاں جی کچھ تو اختلاف ہوگا نا۔ تو میں نے کہا بھئی جب تم اس کے در پہ ہی ہو گئے کہ کوئی اختلاف ہوگا تو میں کوئی بتائی کیوں نہ دوں؟
جب پیچھے پڑ کے کوئی اختلاف تو ہوگا، لیکن پہلے یہ سمجھو کہ اختلافات کی قسمیں کتنی ہیں. عرض کر دوں، یاد رکھیں گے. ایک اختلاف ہوتا ہے بنیادی، بیسک ڈفرینسز. اختلاف ہوتے ہیں بنیادی، ان کو کہتے ہیں اصولی اختلاف. کیا کہتے ہیں؟ اصولی، یعنی بیسک ڈسٹینشنز. اصولی، آپ اصولی کا معنی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی بنیادی اختلاف، اصولی اختلاف. ہمارے شیعوں کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ اصولی ہیں، اعتقادی ہیں، بنیادی ہیں. وہ بنیادیں کیا ہیں یہ بیان کا وقت نہیں ہے، وقت مختصر ہے. تاہم معتزلہ کے ساتھ ہمارے اختلاف، شیعہ کے ساتھ ہمارے اختلاف، جہمیہ کے ساتھ ہمارے اختلافات، یہ سارے اختلافات اصولی ہیں. اب میں تو اختلاف سے جان چھڑاتا ہوں نا، لیکن سوال کرنے والے ہم کو خام خواہ اختلافات میں کھینچ دیتے ہیں. میں نے کہا ہمارے اختلافات اصولی ہیں، تو جا کہا جی یہ جماعت اہل حدیث سے جو آپ کے اختلافات ہیں یہ کیسے ہیں؟ اور میں نے کہا تم نے ایک ایک اختلاف یہی تولنا ہے، یعنی پھر بھی بتا تو دیں. میں نے کہا ہمارے ان کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ سکولی ہیں. سکولی ہیں. حنفی، شافی، مالکی اینڈ حنبلی، these are different schools of thought. یہ اسکول آف تھاٹ ہیں. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ فرقے چار نہیں. ان چاروں کے اختلافات فروعی ہیں، سکولی ہیں، اور چاروں کا ایک نام ہے اہل سنت والجماعت. تو شیعوں کے ساتھ اختلافات کیسے ہیں کہ جی اصولی، اور ان کے ساتھ ہمارے اختلافات شافیوں، مالکیوں، حنبلیوں کے ساتھ ہمارے اختلافات کیا ہیں؟ سکولی. کہتے نہیں جی یہ نہیں، ہمیں بتائیں بریلویوں کے ساتھ اختلافات کیا ہیں. تو میں نے کہا جو وہ اصولی ہیں اور وہ اختلافات سکولی